اور یہاں پہ اسپورٹ چھوڑے یہ 2 لاکھ روپے مجھے دیتے ہیں، یہ باڑ میں جائے، میں یہ 2 لاکھ روپے اپنے نوجوانوں کے لیے فخر اور وہ کروں۔ کم از کم انصاف تو ہونا چاہیے، کوئی تقسیم تو انصاف کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں جس کا چلے وہ کر لے۔ کوئی منسٹر بنا ہوا ہے تو این پی اے کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے۔ اگر ہم نہ بولے، ہم آج تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم ادھر حصہ ہے تو حصہ اس لیے نہیں ہے کہ انصاف کو ہم کر لیں۔ کوئی ہماری طرف کیونکہ اور ان لوگوں ڈپارٹمنٹ تو ان اداروں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اگر پشتون پرامن ہے تو آپ پشتونوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھتے ہو۔ فورس میں یہ میڈم صاحبہ کو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں اس پہ اعتراض کرنا ہوں یا وہ کروں۔ خیر اسپورٹس ہے، لڑکے ہیں، ہم خود بھی کچھ سنبھال سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے ہیں۔ 2 قسم کے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹل کچھ پیسے ملتے ہیں ان کو، چاہے جتنے بھی ملتے ہیں، 1 لاکھ روپے ملتے ہیں، 1 کروڑ ملتے ہیں، 20 کروڑ ملتے ہیں، 40 کروڑ، ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ ایک پی ایس ڈی پی ہوتی ہے جس میں میں خود میں نے 3-4 گراؤنڈز بنائے، کرکٹ کا بھی بنایا، فٹ بال کا بھی بنایا اور فٹ سالٹ بھی بنایا۔ اس پہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا کوئی احسان نہیں ہم۔ میں نے پچھلے سال بھی ان سے کوئی 10 دفعہ میں نے ریکویسٹ کی کہ قلعہ عبداللہ ہو، پشین ہو، چمن ہو، جس طرح ہمارے بھائی نے کہا، یا کوئٹہ ہو یا تربت ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو، ان لوگوں کو ذرا ہماری طرف بھی توجہ دے دے، کچھ لاکھ روپے دے دے، 2 لاکھ دے دے، ہم کوئی ٹورنامنٹ منعقد کریں گے۔ مل رہے ہیں ایک ایونٹ پہ، یہاں پہ آپ 25 کروڑ روپے دے رہے ہو، کسی ایونٹ پہ 20 کروڑ روپے دے رہے ہو، یہ کدھر سے آئے؟ یہ ڈپارٹمنٹل ہے، اس پہ ہمارا حق بنتا ہے۔ ریکویسٹ کر کے آج تک تو 1 روپے بھی ہمیں نہیں ملا ہے۔ میں صرف اتنا ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، کم از کم فیوچر کے لیے پوسٹیں آتی ہیں۔ ابھی قلعہ عبداللہ میں خوزدار کا بندہ وہاں پہ ٹرانسفر کر کے لگایا، یا کوئٹہ کا کوئی بندہ وہاں پہ لگا کے دیا ہے۔ میں نے کہا یہاں پہ قلعہ عبداللہ کا ہی ہونا چاہیے، چمن میں چمن کا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر سے ادھر کروا دیں۔ میں صرف اتنا ایک ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ میڈم آپ نیکسٹ ایئر کے لیے تھوڑا سا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو روڈ بھی بولیدہ میں بن رہے ہیں، ڈیم بھی ادھر بن رہے ہیں۔ آج اگر میں حساب اٹھا لوں آپ حیران رہ جاؤ گے، ہم تو اس پہ مجبور ہو جائیں گے۔ آخر اسپورٹ تو چھوڑ دو، اگر 20 ارب روپے کے روڈ وہاں پہ شروع نہیں تھے، 20 سے 40 ارب روپے، تو کیا میں 50 کروڑ کا حق نہیں رکھتا ہوں؟ غصہ انسان کا جذبات ہوتا ہے۔ میں قلعہ عبداللہ چمن میں آپ خود لے لو، آپ خود اسپیکر ہو، آپ خود لے لو، آپ کو کتنا مل رہا ہے۔ آج میں پینٹی منسٹر سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے علاقے میں کتنے روڈ شروع ہیں، آپ کے علاقے میں کتنے ڈیم شروع ہیں، آپ کے علاقے میں کتنے ہاسپٹلز بن رہے ہیں، آپ کے علاقے میں کتنے جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں۔ میں سی ایم صاحب چلے گئے، سی ایم صاحب کا تو میں خیر اس لیے قدر کرتا ہوں کہ چیف منسٹر ہے، چلو بنا لے، 30 ارب لے جاتے ہیں لے جائیں، لیکن کم از کم میرے پشتون بیلٹ میں، میرے علاقوں میں کم از کم مجھے 1 ارب تو دے دیں۔ مجھے 1 ارب کا اسکیم نہیں مل رہا ہے، اور یہاں پہ اسپورٹ چھوڑے یہ 2 لاکھ روپے مجھے دیتے ہیں، یہ باڑ میں جائے، میں یہ 2 لاکھ روپے اپنے نوجوانوں کے لیے فخر اور وہ کروں۔ کم از کم انصاف تو ہونا چاہیے، کوئی تقسیم تو انصاف کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں جس کا چلے وہ کر لے۔ کوئی منسٹر بنا ہوا ہے تو این پی اے کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے۔ کوئی طریقہ ہے، کوئی انصاف ہے؟ اگر ہم نہ بولے، ہم آج تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم ادھر حصہ ہے تو حصہ اس لیے نہیں ہے کہ انصاف کو ہم کر لیں۔ کوئی ہماری طرف کیونکہ اور ان لوگوں ڈپارٹمنٹ تو ان اداروں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اگر پشتون پرامن ہے تو آپ پشتونوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھتے ہو۔ اگر بلوچوں پہ کوئی گڑبڑ ہو رہا ہے تو ان کو دے رہے ہو۔ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن چاہتے ہیں، پاکستان چاہتے ہیں، بلوچستان کو پرامن چاہتے ہیں، تو اس کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں ڈیزالو ہی کر دو، ہمیں ڈیلیٹ ہی کر دو۔ کم از کم ہمارے علاقوں کو توجہ دے دو۔ نہ کوئی روڈ ہے، نہ کوئی اسپتال ہے، نہ کوئی وہ جب ہم دیتے ہیں جی ڈپارٹمنٹل اسکیم ہے، ڈپارٹمنٹل میں سارے بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اپنے علاقوں کو فائدہ پہنچاتے۔ کیا ہے میرے پاس ایک فوڈ منسٹر بیٹھا ہوا ہے پشتونوں میں، یہ انصاف ہے؟ میں نے زرداری صاحب کو کہا، میں نے کہا پشتونوں کو آپ نے کیا دیا ہے؟ ایک گورنر دیا ہے، وہ بھی الیکٹڈ ممبر ہے۔ یہاں پہ ایک وہ بیٹھا ہوا ہے، کیا نام ہے، بخت صاحب بیٹھا ہوا ہے، کوئٹہ کی سیٹ پہ آیا ہوا ہے، اور ایک دمٹ صاحب ہے۔ یہ کوئی انصاف کے تقاضے جو پورے ہو رہے ہیں ہمارے پشتونوں کے ساتھ؟ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں سردار صاحب، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو برداشت کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ ہر چیز میں یہ جو ہمارے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے اس کو پورا کر لیں۔ میں سی ایم صاحب کو کہہ رہا ہوں، ہم اب تک خاموش ہوتے رہے، لیکن اس بنیاد پہ نہیں ہوتے رہے۔ ہم شرافت کی سیاست کرتے ہیں، عدم تشدد کی سیاست کرتے ہیں، دہشت گردی سے نفرت کرتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ یہاں اسمبلی ہم بھائی چارے کی طرح چلائیں۔ ہم سب بھائی ہیں اور بھائیوں کی طرف انصاف بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہماری کچھ باتیں